عصبیت کہتے ہیں طرفداری کرنے کو، دڑے بندی کرنے کو، اور ایک بات دلیل سے اس کا حق ہونا ثابت ہو گیا ہے اور پھر بھی اگلا بندہ اس بات کو جھٹلا رہا ہے، اس کو عصبیت کہتے ہیں۔ سچ سامنے آ گیا اور اس سچ کو نہ ماننا۔ کیوں نہیں مان رہے بھائی؟ اس لیے کہ جس بندے کی طرف سے سچ پیش کیا جا رہا ہے وہ میرا مخالف ہے، جس زبان والے کی طرف سے یہ سچ پیش کیا جا رہا ہے اس کی اور میری زبان میں فرق ہے، اس کی اور میری قوم میں فرق ہے، اس کے اور میرے خاندان میں فرق ہے، اس کو عصبیت کہتے ہیں۔ اگر یہ زبان کی بنیاد پر ہوگی تو اس کو لسانی عصبیت کہیں گے، علاقے کی بنیاد پر ہوگی تو علاقائی عصبیت کہیں گے، قوم کی بنیاد پر ہوگی تو قومی عصبیت کہیں گے، اور یہ ساری کی ساری شریعت کے اندر سخت مذموم ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر سخت سے سخت وعید بیان کی۔ علماء نے لکھا عصبیت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ عصبیت غیر ضروری محبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ہر انسان اور جانور کے اندر اللہ جل شانہ نے فطری جذبہ محبت کا رکھا ہے، لیکن اگر وہ محبت غیر متوازن ہو جائے اور حدود سے آگے بڑھ جائے اور اس کا توازن بگڑ جائے تو عصبیت بن جاتی ہے۔ لہٰذا محبت کی غیر متوازن شکل جو ہے یہ عصبیت کہلاتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا کہ عصبیت کی جو بنیاد پڑتی ہے جب ایک گروہ، ایک پارٹی والا یا اپنی پارٹی کا کوئی لیڈر یا قائد اس کو ماننے والے اور اس کے پیچھے چلنے والے اس کی غلط کو بھی صحیح کہیں اور صحیح کو غلط کہیں، اس کو بھی عصبیت کہتے ہیں۔ یہ بھی عصبیت کی بنیاد ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلم شریف کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ اور پیشن گوئی کی۔ لیکن ایک اور بات ذہن کے اندر رکھ لیجئے شروع سے ہی کہ اپنے علاقے سے، قوم سے، زبان سے، وطن سے محبت کرنا اس سے منع نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے خود ثابت ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سخت افسوس کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ اے میرے وطن، میرے علاقے، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن اس کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے۔ تو اس سے پتہ چلا، علماء نے لکھا کہ اپنے علاقے، وطن، زبان، قوم، قبیلے، خاندان سے محبت یہ فطری چیز ہے۔ اس لیے جب ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ امن العصبیت ان یحب الرجل قومہ، کیا یہ بھی عصبیت ہے کہ کوئی بندہ اپنی قوم سے محبت کرے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا ولکن من العصبیت ان ینصل الرجل قومہ علی الظلم۔ فرمایا عصبیت یہ نہیں ہے کہ قوم سے محبت، علاقے، خاندان سے محبت۔ عصبیت یہ ہے کہ تمہاری قوم، تمہاری زبان والے، تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ کسی پر ظلم کر رہا ہے اور تم پھر بھی اس ظالم کا ساتھ دے رہے ہو، اس کو عصبیت کہتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے خاندان والے، تمہاری قوم والے، تمہارے علاقے والے یہ ظالم ہیں اور یہ ظلم کر رہے ہیں، اور تم صرف اپنی خاندان کے ہونے کی وجہ سے، قبیلے، زبان ایک ہونے کی وجہ سے، علاقہ ایک ہونے کی وجہ سے تم ان کا ساتھ دے رہے ہو، تو فرمایا کہ یہ عصبیت ہے۔
اور یہ کتنی سخت چیز ہے، اور اس پر جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کتنی سخت وعیدات ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوسرے کسی بندے کے ساتھ کسی بات پر اختلاف ہوا، اور میں نے اس کو طعنہ دیا کہ تو عجمی ماں کا بیٹا ہے، یعنی ہم عرب ہیں اور تیری ماں عجمی ہے۔ میں نے یہ اس کو طعنہ دیا، اس کو برا بھلا کہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وہ شخص جاتے ہیں، صحابی، اور کہتے ہیں کہ جی ابو ذر نے مجھے یہ طعنہ دیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لگائی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں بہت بڑا مقام ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تجھ میں اب بھی جاہلیت کی ایک صفت باقی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی، میں تو اسلام کے اندر اس بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں کہ اب بھی میرے اندر جاہلیت کی بات باقی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں اب بھی تیرے اندر یہ بات باقی ہے، یہ جو تو نے کلمہ کہا ہے، یہ کلمہ جو ہے یہ جاہلیت کے دور اور زمانے کا کلمہ ہے۔ اس لیے ایک دوسرا واقعہ بھی کتابوں کے اندر غزوہ تبوک ہے، انصار اور مہاجرین ہیں، کسی بات کے اندر اختلاف ہوا انصاری کے اندر اور مہاجری کے اندر، تو جب بات بڑی جھگڑے تک پہنچ گئی تو انصاری نے آواز لگائی کہ اے انصار میری مدد کو آؤ، اور اس مہاجری صحابی نے آواز لگائی کہ اے مہاجرین میری مدد کو آؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر ہوئی اور یہ بات پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما بالا دعو الجاہلیہ، کہ تم دونوں نے جاہلیت کی بات کی ہے۔ فرمایا دعوہا فإنہا منتنۃ، فرمایا کہ اس جاہلیت کی پکار کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ یہ انتہائی بدبودار اور گندی چیز ہے۔ بھائی جو حق کے اوپر ہے اس کا ساتھ دو، جو ظالم ہے اس کا ساتھ نہ دو، اگرچہ وہ تمہارے خاندان، قبیلے، قوم، علاقے جو ہے ایک ہی زبان کا